آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں سعدیہ سیمسن. گورنر سندھ کامران ٹسوری اور سربراہ مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے جا رہے ہیں. ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے ساتھ میرے جو عوام کے جذبات اور خواہشات ہیں، میں ان کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں. میں اس معاملے میں تو میں نے معذرت کی ہے، اور میں نے کل 2 دن پہلے بھی پریس کانفرنس میں وضاحت کر دی تھی. لیکن کامران صاحب کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ شہر بہت بری طرح متاثر ہوا ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے. تو میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں. ان کی سجیشن کو میں نے ویلکم کیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ اگر اس شہر کے مفادات کے لیے اور سندھ کے اربن ایریاز میں رہنے والے بالخصوص مہاجر قوم کے مفادات کے لیے اگر اسٹیک ہولڈرز کہیں کامران صاحب کی گورنر صاحب کی کوششوں سے کہیں ایک جگہ بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے ہم ان تمام طاقتوں کو جو ہمیں کمزور سمجھ کر یا اس شہر کی قیادت کو بکھرا ہوا سمجھ کر اگر وہ یہاں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، یہاں کے معاملات سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھ کر یہاں کے وسائل کو اپنے حلقہ انتخاب میں خرچ کر رہے ہیں، تو ان کو روکا جا سکے. تو یہ اعلامیہ اگر جاری ہوتا ہے اور کامران صاحب کی کوششوں سے اگر وہ تمام لوگ جو اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اربن ایریاز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مہاجر قوم کے مسائل کے اوپر پریشان ہیں اور مہاجر قوم کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر ان سب لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور کوئی مشترکہ اعلامیہ آتا ہے، تو میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ میں اس کوشش میں ان کے ساتھ ہوں. اور کل جو خالد مقبول صاحب آئے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کیونکہ ان کا انسٹانس کلیئر نہیں تھا اس وقت، اور ظاہر ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ آپ فیوچر میں کیا کرنے والے ہیں اور آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے یا الیکشن لڑیں گے یا الیکشن کو آپ کسی طرح روکنے کی کوشش کریں گے، مجھے نہیں معلوم. تو میں آپ کے اس موقف کی حد تک حمایت کر رہا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن غلط ہے اور ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہونی چاہیے. اس سلسلے میں 9 تاریخ کو جو آپ پروٹیسٹ کریں گے تو مہاجر قومی موومنٹ آپ کے اس پروٹیسٹ میں اس لیے شریک ہوگی کہ وہ آپ کی آواز سے آواز ملا کر اس آواز کو اپنی حد تک تقویت پہنچا سکے. آپ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مین اور ٹیکنیشینز کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے تھے. میرا خیال ہے کہ میری گفتگو اتنی ہی ہونی چاہیے. شکریہ. گورنر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ کچھ دنوں پہلے بلاول نے ایک جملہ کہا، فواد چودھری نے ایک جملہ کہا کہ کراچی میں لونڈے لپاڑوں کو جمع کر کے جو ہے وہ بدماشی کا جو ہے وہ ایک تسلسل پھر شروع کیا جا رہا ہے. آپ کی طرف اشارہ تھا. اور آج سعید غنی نے بھی کچھ دیر پہلے یہ جملہ کہا ہے کہ جو شہر میں اس وقت لوگ جمع ہو رہے ہیں یہ گورنر بتا سکتے ہیں کہ وہ کون جمع کر رہا ہے اور کیوں جمع کیا جا رہا ہے. یہ کون جمع کر رہا ہے اور کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کے بیان پہ تو میں کوئی رد عمل اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ میں نے کسی حساب کتاب والے نے مجھے کہا تھا کہ 3 مہینے کے لیے آپ فواد چودھری صاحب کے کسی بیان کا جواب مت دیجیے گا کیونکہ ان کا ستارہ گردش میں چل رہا ہے. تو میں تو عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ 3 مہینے فواد چودھری صاحب سے دور رہیں. باقی سعید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. باقی صرف ایک مختصر بات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی سوال کی گنجائش نہیں رہے گی کہ توڑنے کے بجائے ہمارا مذہب اسلام بھی کہتا ہے کہ سب کو جوڑیں، اور جو جوڑنے سے اتفاق ہوگا اور نفاق ختم ہوگا تو یہ صوبہ ترقی کرے گا. میرا کوئی مقصد سیاسی نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس صوبے کے لوگ آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں. اس وقت بے روزگاری، اسٹریٹ کرائم، گیس کا نہ ہونا، پانی کا نہ ہونا، بجلی کا نہ ہونا اور لوگوں کے ساتھ جو گورنر سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ توڑنے کے بجائے جوڑنے میں ہی اتفاق ہے. اور آفاق احمد نے بھی جو بات کی اس میں انہوں نے کہا تھا مشترکہ مسائل پر ساتھ بیٹھنا جا سکتا ہے.